द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू हैं फारूक तारिक साहब। फारूक तारिक साहब बड़े अरसे से लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने हुकूक खल्क पार्टी बनाई है और इसके वो सदर हैं। इससे पहले ये लेबर पार्टी और अवामी वर्कर्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है और टोबा टेक सिंह में बहुत मशहूर किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी 1969 में। तो तारिक साहब, उसी से हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला। तो आप भी उसमें शरीक थे, उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी और कैसा इवेंट था वो? मेरा ख्याल है लेफ्ट का सबसे बड़ा इवेंट, जो मेमोरेबल इवेंट है, वो ही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जी, वो एक तारीखी किसान कॉन्फ्रेंस थी 23 मार्च 1970 को, जो टोबा टेक सिंह में किसान कमेटी ने मुनज़्ज़म की थी। मैं उस वक्त 15 साल का था और स्कूल का स्टूडेंट था, और फैज़ अहमद फैज़ साहब, आमद राही, सरूर बारा बंकवी और कुछ दीगर शायर हमारे घर ठहरे थे। तो मुझे उनकी खिदमत करने का उस वक्त मौका मिला और उसमें लाखों लोग शरीक हुए, कोई 5 लाख के करीब लोग शरीक हुए होंगे। पाकिस्तान की तारीख में बाएं बाजू का इससे बड़ा जो है इवेंट हमें नज़र नहीं आता। और मेन डिमांड थी लैंड रिफॉर्म्स की, जिसके असर में भुट्टो ने 72 में लैंड रिफॉर्म्स का आगाज़ किया था और फिर 77 में मज़ीद कुछ लैंड रिफॉर्म्स हुई थी। तो टोबा टेक सिंह किसान कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा जो फ़ायदा हुआ था वो पाकिस्तान में ज़राई इस्लाहात की शक्ल में हमें नज़र आया था। अच्छा, ये 69 था या 70 था? नहीं, 70 था, 23 मार्च 1970। 1970। ओके। अच्छा, पाकिस्तान में आपने रिफॉर्म्स की बात की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, वो कितनी मीनिंगफुल थी? कुछ लोग कहते हैं कि वो बस ऐसी कॉस्मेटिक्स ही थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा उससे। उससे पहले अयूब खान ने भी की थी लैंड रिफॉर्म्स, वो भी कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं थी। आप कैसे अब देखते तो हैं? जी, ये उस वक्त तो रिफॉर्म्स जो है वो बड़ी मीनिंगफुल थी। ज़मीनें किसानों को मिल गई, मज़ारिन को मिल गई और बड़ी ज़मीनें तकसीम हुई। शेख रशीद, डॉक्टर बशर वगैरह जो उस पीरियड के मेन लीडर्स थे, वो इंश्योर कर रहे थे कि ज़मीनें किसानों को मिल जाएं और मिली ज़मीनें किसानों को। जी। लेकिन जैसे ही फौजी आमरीत आई ज़ियाउल हक की शक्ल में, वो प्रोसेस रिवर्स हो गया। और फिर 89 में तो एक कज़लबाज केस में ये शरई अदालत ने करार दे दिया कि जनाब ये अन इस्लामिक है और जो जो है वो लैंड फार्म्स नहीं होनी चाहिए। आप किसी की मर्ज़ी के बगैर क्यों ज़मीन छीन रहे हैं? इसको फिर जो है वो हमने चैलेंज किया था आबद हसन मिंटो साहब ने, और वो पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनी जानी है एक फुल बेंच के ज़रिए। और उसमें इस वक्त कंडीशन ये है कि लैंड रिफॉर्म्स जो 72 और 77 में हुई वो सारी वापस हो चुकी हैं और मज़ारीन को से ज़मीनें छीनी जा चुकी हैं। और लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान की अदालतों की नज़र में इस वक्त एक गैर इस्लामी, गैर शरई फेल है, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा फारूक तारिक साहब, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जमात इस्लामी भी आजकल जागीरदारी के खिलाफ बात करती है, जबकि मौलाना मौदूदी ने मसला मलकियत ज़मीन नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है अनलिमिटेड लैंड होल्डिंग को उन्होंने जस्टिफाई किया। और 50s में एक तंजीम भी बनी थी, अंजुमन हुकूक ज़िम्मेदारा तहत शरिया, जिसमें मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी शामिल थे। तो जमात इस्लामी में ये कैसे तब्दीली आई कि वो अब जागीरदारी के और जिम्मेदारी के खिलाफ बात करने लगी है? तब्दीली नहीं आई, लफाजी में तब्दीली आई है, प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं है। और एमएमए की हुकूमत थी यहाँ पे 2002 से 2007 तक। तो ये फ्यूडलिज्म ख़त्म करते हैं ना उधर, बल्कि उस पीरियड में इन्होंने हश्त नगर में जहाँ कुछ जदोजहद हुई थी वहाँ एक्शन लिए और लोगों को गिरफ़्तार किया। तो जमात इस्लामी भी दूसरी बड़ी सियासी बड़ी पार्टियों की तरह मुनाफिकाना बातें बहुत करती हैं, जो वो कहते हैं वो मीन नहीं करते। और ये अब इनकी इनकी बुनियादी सियासी सोच के ख़िलाफ़ बात है कि ये जागीरदारी के ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि जो इनकी सोच की बुनियाद है वो तो ज़ाती मिल्कियत है, और ज़ाती मिल्कियत में तो जागीरदार इसी का तो सहारा लेते हैं।
تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا سیاسی فلسفہ ذاتی ملکیت ہو اور آپ عوام میں جا کے جگیرداری کے خلاف بات کریں. تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے جاگیرداری اور بڑی ذمہ داری کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں، ان کو ساتھ ملایا ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. اور جو ہم لوگ، میں نے بھی اس پیریڈ میں حشد نگر میں چارسدہ میں ہم نے کسان کانفرنسیں کی. میں پاکستان کی کسانوں کی ایک تنظیم ہے پاکستان کسان رابطہ کمیٹی، میں اس کا جی جی جنرل سیکرٹری بھی ہوں 2003 سے. یہ ایک رائٹ. بڑا نیٹ ورک ہے کسانوں کا، جس میں اوکاڑا کے کسان بھی شامل ہیں اور اس میں دیگر مختلف تحریکیں بھی شامل ہیں. تو ہم نے اس پیریڈ میں جلسے کیے تھے صوبہ سرحد میں جو اس وقت تھا، لیکن ہمیں ریزسٹنس کا سامنا تھا اور ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے تھے جن کے خلاف ہم نے جا کے وہاں کیا تھا. تو جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام یا یہ تحریک لبیک یا جو ماضی میں سپاہی صحابہ وغیرہ تھے، یہ جگیرداروں کو تحفظ دیتے ہیں، یہ جگیرداری کے خلاف نہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کا ایک حصہ ایسا بھی تو ہے نا جو مولانا عبید اللہ سندھی کو اپنا قائد مانتا ہے، اور مولانا عبید اللہ سندھی تو بڑے لیفٹسٹ قسم کے مولوی تھے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ ان کے لوگ ہیں بھی سندھ میں جو مولانا عبید اللہ سندھی کی سوچ کے مطابق جگیرداری کے خلاف بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں. لیکن اوور آل جمعیت علماء اسلام میں جو ڈومیننٹ جو قیادت ہے وہ جگیرداری کے حق میں ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں لیفٹ جو ہے کوئی خاص پروگرس نہیں دکھا سکی، اور کچھ لوگ تو طنزاً یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر از نو لیفٹ ان پاکستان، اٹ از آل لیفٹ آؤٹ. تو اس یہ وقت آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ گروپس ہیں، خود جو ہے 6-7 تو کمیونسٹ پارٹیاں ہی ہیں، اور باقی لیفٹ گروپ کو ملائیں تو شاید 12-15 وہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن امپیکٹ کوئی نہیں ہے ان کا. ایسا بالکل نہیں ہے. کچھ امپیکٹ ہے ہمارا تحریکوں پر. دیکھیں، ہم نے بائیں بازو نے فیصل آباد میں مزدوروں کی تحریک چلائی لیبر قومی موومنٹ کے نام سے. ہزاروں مزدوروں کو اس کو فائدہ ہوا ہے. ابھی ہم نے کافی بڑے جلسے کیے فیصل آباد میں حقوق خلق پارٹی نے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے 14 دن کے دھرنے کے بعد کہ 25,000 تنخواہ کم از کم ہر مزدور کو ملے گی. اسی طرح آپ دیکھیں اوکاڑا میں 18,000 ایکڑ پر جو ملٹری فارمز تھے ان کی ایک جو ہے وہ مزارین کو نکالنا چاہتے تھے. ہم ان کے ساتھ شریک ہوئے. 2001 سے آج 2022 تک اوکاڑا کے مزارین نے ایک گندم کا دانہ بھی اپنے حصے کا فوج والوں کو نہیں دیا. وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ریزسٹنس موومنٹ ہے ان میں قربانیوں کی جدوجہد کی ایک لمبی داستان ہے بائیں بازو کی. انفارچونیٹلی ہم اس وقت ایک رد انقلابی دور سے گزر رہے ہیں. رائٹ ونگ ڈومیننٹ ہے، رائٹ ونگ سوچ ڈومیننٹ ہے، ذاتیات اجتماعیت پہ حاوی ہو چکی ہے. یہ جو نیو لبرل ایجنڈے کا اطلاق ہوا 80s کے بعد، اس نے جو ایک انقلابی سوچ تھی، جو سوشلسٹ سوچ تھی، اس پہ بہت بڑے سیاسی حملے کیے ہیں جس کا شکار آج ہم اس دہائی میں نظر آتے ہیں. لیکن جو دہائی تھی نا 2000 اور 2000 سے پہلے کی 90s کی، وہ بہت ڈرائی ہمارے لیے تھی. اب 2010 کے بعد ہمارے لیے ایک نئی اوپننگز ہوئی ہے. آج پاکستان کے اکثر تعلیمی اداروں میں پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو کے یونٹس بن چکے ہیں. یہ ایک بائیں بازو کی نوجوان تحریک ہے جو لال لال لہرائے گا کہ نوجوان جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں ایک جلوس نکالا تھا، جس کے بعد مجھے اور عمار جان کو بغاوت کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ابھی بھی ہم ضمانت پہ ہیں ان مقدمات میں. تو بائیں بازو کی ایک تاریخ تو ہے، گروپس موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں گروپس زیادہ نہیں ہیں پاکستان میں بائیں بازو کے جتنے انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں ہیں. پاکستان میں کم گروپس ہیں، اور وہ اکثر ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، وہ مل کر ہی کام کرتے ہیں. لیکن آبجیکٹیو ریالٹیز یہ ہے کہ سبجیکٹیولی ہم کمزور ہیں، آبجیکٹیولی سوچ ہمارے خلاف ہے، اور ہمارے پھلنے پھولنے کے ابھی جو امکانات ہیں وہ بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتے. ہم نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا، کامیاب نہیں ہوئے، اور ہمارا ایک ساتھی علی وزیر کامیاب ہوا. وہ ہمارے بائیں بازو کی تحریک کا ہی ایک ممبر ہے، جو لال خان کا گروپ تھا اس کا وہ سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا. ابھی وہ جیل میں ہے، اور ان کا دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں.
قومی اسمبلی میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے اور حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ابھی بھی جیل میں ہیں. یہ دیکھیں ملٹرائزیشن جو سول سماج میں مداخلت ہے اس کے خلاف سب سے جو مضبوط آواز ہے وہ بائیں بازو نے ہمیشہ اٹھائی ہے. اور آج جو بہت سارے لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, ریڈیکل فیمنزم کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں, یہ بائیں بازو کے دیے گئے نظریاتی اساس ہے جس پر آج بہت سارے لوگ چلتے ہیں. اگرچہ ہم اس وقت کمزور ہیں لیکن مجھے امید ہے وقت بدلے گا اور ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے ابھی یہ جو سیلاب آیا ہے, سب سے پہلا کیمپ لاہور میں ریگل چوک میں حقوق خلق پارٹی نے لیبر ریلیف کمپین کے نام سے لگایا. ہم نے 11 لاکھ روپے 3 دنوں میں اکٹھا کیا. ابھی پھر کوئی 2.5 ملین روپے لوگوں نے ہمیں دیے. دیکھیں ہمارا بیس سرمایہ دار طبقہ نہیں ہے عمران خان کی طرح جس نے رات ایک بڑا میراتھن وہ کیا ہے, ٹیلی فون کے ذریعے کلیکشن کی ہے, 5 ٹیلی ارب تھون کیا جی. ٹیلی تھون کی ہے. وہ سرمایہ دار طبقے ہیں جو خیرات دیتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, پھر ہمارا اتصال کرتے ہیں, ریاست کو لوٹتے ہیں, چور چکے ہیں, بدماش ہیں. وہ سارے عمران خان کو پیسے دے تو وہ بڑے ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ عام لوگوں کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اس کا بدلہ لینا ہے, انہی کی جیبوں سے یہ پیسے نکالنے ہیں. تو ہمارا تو آڈینس جو ہے وہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 2000 5000 روپے تک کے ہمارے بیس ہیں. لیکن بایاں بازو نظریاتی طور پہ کمزور نہیں ہے, تنظیمی طور پہ کمزور ہے اس وقت. اچھا فاروق صاحب, مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ نظریاتی جو ریجیڈیٹی ہے وہ بھی تو بہت ہے نا. لیفٹ کے جو گروپ ہیں مولویوں کی طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ تم صحیح نہیں سمجھے ہو نظریے کو, میں صحیح سمجھا ہوں. اور جمال نقوی صاحب, پروفیسر جمال نقوی, وہ تو کمیونزم سے ہی تائب ہو گئے تھے آخری عمر میں, جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر تھے. تو اس وقت بھی بہت سے گروپ ہیں, 6-7 جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے فیکشنز ہیں. امداد قاضی صاحب ہیں, ایک انجینئر صاحب ہیں جمیل صاحب اٹک میں. تو یہ پھر کیوں نہیں متحد ہو جاتے اگر نظریہ ایک ہے؟ دیکھیں اتحاد جو ہے نا وہ آپ کی گروتھ کی ضمانت نہیں ہے. یہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. 2012 میں ہم نے 3 پولیٹیکل بائیں بازو کی پارٹیوں کو مرج کر دیا تھا. اس میں عابد حسن منٹو جو پاکستان میں بائیں بازو کے سب سے اہم رہنما تھے, سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں, ان کی پارٹی ورکرز پارٹی تھی, ہماری لیبر پارٹی تھی, اور فنوس گجر مرحوم کی جو ہے وہ عوامی پارٹی تھی. ہم 3 پارٹیوں نے اپنی شناخت ختم کر کے ایک نئی پارٹی تشکیل دی اس سوچ کے تحت کہ یونٹی از اسٹرینتھ. یونٹی اسٹرینتھ بڑی ڈائلیکٹیکل بات ہے, یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ اگر ہم کٹھے ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. میرے خیال میں بائیں بازو کی تنظیموں اور تحریکوں کو اپنی تنظیموں اور تحریکوں کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ یونٹی کے نام پہ اوپر چند لوگ کٹھے ہو جائیں اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی تحریک ہے, نہ ان کی کوئی بات سننے والا بات ہے. یونٹی ہوتی ہے لیڈرز کٹھے ہوں تو لاکھوں لوگ ان لیڈرشپ کے پیچھے بھی کھڑے ہوں, یہ یونٹی ہوتی ہے. یہاں پہ تو یونٹی افراد کی بائیں بازو کی بن جاتی ہے, اور یہ نعرے بازی میں مسلسل سنتا ہوں. لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے حقوق خلق پارٹی کے طور پہ بائیں بازو سے قریبی تعلق رکھیں گے. کسی بائیں بازو کی تنظیم کو پبلک میں اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہمارا ڈیلی پیپر جدوجہد آن لائن پرنٹ ہوتا ہے جس کا فروخ سلیریہ صاحب ایڈیٹر ہیں. ہم روز اخبار اپنا شائع کرتے ہیں اور ہم کبھی لیفٹ کے خلاف نہیں لکھتے. ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارا جو دشمن ہے اس وقت وہ رائٹ ونگ ہے, وہ لیفٹ ونگ نہیں ہے. اور رائٹ کے خلاف ہمارے پاس بہت آرگومنٹ ہے جدوجہد کرنے کے لیے. تو یہ جو تصور ہے کہ اکٹھے ہو جائیں کامیاب ہو جائیں گے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تنظیموں اور تحریکوں کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے فیصل آباد میں ایک بڑی تحریک چلائی, میں بھی 2 جلسوں میں گیا, ہزاروں لوگ ہمارے سامنے تھے. 13 دن کا ہم نے دھرنا دیا کہ 25,000 روپیہ کم از کم تنخواہ کا جو اعلان ہے اس پہ عمل کرو. یہ خود گورنمنٹ کا اعلان ہے, اس پہ خود عمل نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے فیصل آباد کے ٹیکسٹائل اور پاور لوم مزدوروں کی تحریک کی تعمیر کی ہے. ہم نے اوکاڑا کے کسانوں کی تنظیم کی تحریک کی تعمیر کی ہے. ہم نے بابا جان کی صورت میں
गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ी तंजीम और तहरीक की तमीर की है। कुछ हमारे पल्ले है, ये देखें स्टूडेंट यूनियन की बहाली का मुतालबा तो इमरान खान को भी करना पड़ गया था। हमारे बड़े जो है वो जुलूस के बाद जो लाहौर में हमने निकाला, दहाइयों बाद 10,000 से ज़्यादा लोग रेड झंडे उठाए, सुर्ख झंडे उठाए, मार रोड पे जो वो इकट्ठे हुए थे, सारा लेफ्ट उसमें इकट्ठा था, एक ग्रुप भी बाहर नहीं था। मैं शकील साहब आपको बताऊं, मैं फैज़ अमन मेला करता हूँ 1992 ऑनवर्ड से, ओपन एयर थिएटर में एक रोज़ा, पिछले 2 साल नहीं कर सके कोरोना की वजह से। उसमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं, सारा बाया बाजू उसमें इकट्ठा होता है। हमने फिर पिछली दफ़ा हबीब जालब अवामी मेला भी किया, उसमें भी पहली दफ़ा हबीब जालब की बेटी के बकौल कभी पापा की ज़िंदगी में इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे जितने अब हबीब जालब को सुनने जो है वो ओपन एयर थिएटर की कोई जगह खाली नहीं थी। तो हम बाएं बाजू की तंजीमों तहरीकों को इकट्ठा करने के साथ साथ जो अवामी तहरीकें हैं उनको मजबूत करने की भी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उसके ज़रिए हम अपने मैसेज को आम सतह तक लेके जा सकें। अच्छा फारूक साहब, आपने बात की कि आपने भी इस हिस्सा लिया था इलेक्शन में। अली वजीर साहब एक वाहिद लेफ्टिस्ट लीडर हैं या एक्टिविस्ट हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर। आपको कितने वोट मिले थे जब आपने इलेक्शन लड़ा? सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था आपने? मैंने 3 इलेक्शन लड़े। जी पहला मैंने 97 में लड़ा था लाहौर से, जिसमें जी इमरान खान साहब भी उम्मीदवार थे, मैं भी उम्मीदवार था। मेरे इमरान खान साहब के 7,000 वोट थे, मेरे 5,000 वोट थे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये धर्मपुरे की और मुगलपुरा की नशिस्त थी, हल्का 94। फिर मैंने जी 2002 में फिर इलेक्शन लड़ा था लाहौर से तारक अजीज़ के मुकाबले में, और उसमें सॉरी उस तारक अजीज़ 97 में था, एतजाज़ हसन के मुकाबले में। और ये जो अशरफ मौलाना अशरफ है तहरीके लब्बैक के जो दूसरा ग्रुप है, वो थे उसमें MMA अशरफ के। जलाली साहब, हाँ, वो हमारे मुखालिफ थे और वो दूसरे नंबर पे थे, हम चौथे नंबर पे थे। फिर मैंने टोबा टेक सिंह से 2013 में सूबाई असम्बली के इंतखाब में हिस्सा लिया था। जी जी उसमें हमारा आखिरी जलसा तहरीक इंसाफ और नून के जलसों से कहीं बड़ा हमारा जलसा था। लेकिन मंटो साहब ने एक इलेक्शन कमीशन में पिटीशन की थी कि आप खर्चा ना करें 10 लाख से ज़्यादा, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत थी। तो मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी अवामी वर्कर्स पार्टी, मैंने इलेक्शन कमीशन की हर ज़ाब्ता अखलाक पर अमल किया। मैंने कोई कैंप नहीं लगाया, मैंने कोई ट्रांसपोर्ट फ्राहम नहीं की, और रिजल्ट ये निकला। और सब ने वादा किया डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में कि जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत है, जो ज़ाब्ता अखलाक है, उस पर अमल होगा। मैंने अमल किया, सब ने उसकी खिलाफ वर्जी की, सब के कैंप लगे, सब ने ट्रांसपोर्ट फ्राहम की। तो इलेक्शन डे मैं लूज़ कर गया। अभी भी टोबा टेक सिंह में मैं जाता हूँ, मुझे हर तरफ लोग मिलते हैं और हमारा मैसेज बहुत कन्विंसिंगली हज़ारों की तादाद में लोगों तक पहुंचा। मुझे वोट मिले कुछ 6,000 के करीब, लेकिन ये बहुत कम वोट थे। मेरे आखिरी जलसे में 10,000 लोग थे और मैं वाइस स्पीकर था जिसे लोग खुद सुनने आते थे, क्योंकि हम बात करते थे अपनी सोच के मुताबिक और किसी एक पार्टी की बात नहीं करते थे, तबके की बात करते थे, जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट उस पीरियड में नज़र आता है। अच्छा ये बताइएगा फारूक साहब कि 50s ही में कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन लग गया था पाकिस्तान में, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं किया गया, और वो लेफ्टिस्ट लीडर जो पाकिस्तान आ गए थे वो भी फिर वापस इंडिया चले गए। तो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो काफ़ी हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। तो ये जो इख्तलाफात हैं, क्या सोशल डेमोक्रेसी इन मसाइल का हल है? इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर फर्स्ट अचीव्ड इन स्वीडन एंड नॉट इन द सोवियत यूनियन। ऐसा इसको नहीं आप है कैसे स्वीडन, देखते हैं? शकील साहब, ऐसा नहीं है। पहले रशियन रेवोल्यूशन की आप तारीख देखें और बोल्शेविक इनकलाब 1917 के बाद जो वहाँ पे रिफॉर्म्स हुई, जो वहाँ पे ग्रोथ हुई, पहली दफ़ा तारीख में 32-33% ग्रोथ हुई सोवियत यूनियन में। और ये तो स्वीडन तो गरीब मुल्क था, ये तो कैपिटलिज्म का जो उरूज हुआ है दूसरी जंग अज़ीम के बाद, उसके बाद
اور جتنی بھی مراد ملی ہیں لوگوں کو سوشل ڈیموکریسی میں وہ مزدور طبقے کی جدوجہد کا نتیجہ تھا. ان کی کوئی مرضی نہیں تھی, وہ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ان حقوق کے لیے, اور یہ بھی سوشلزم سے ڈرتے ہوئے اصلاحات کرتے رہے. لیکن آج دیکھیں کیا صورتحال ہے. یورپ کے اندر نیرو نیشنلزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور نسل پرستی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, نیو لبرل ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے. برٹن میں آپ دیکھیں مہنگائی تاریخی طور پر آگے بڑھ گئی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیپٹلزم کی بیس پر کوئی پرماننٹ گروتھ پاسبل نہیں ہے, کچھ عرصے کے لیے ہو سکتی ہے. سوشلزم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس میں آمریت قائم ہو گئی, اسٹالنزم قائم ہو گیا, جس کی وجہ سے سوویت یونین میں بھی جو ایک انقلاب کو آگے بڑھنا تھا وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکا, اور وہ انقلاب بھی بعد میں رد انقلاب میں تبدیل ہو کر کیپٹلزم کی شکل اختیار کر گیا. تو پھر جو سوشلزم یا کمیونزم کے مخالفین ہیں, کیا وہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ کمیونزم کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے؟ جو سب سے اہم ملک تھا جہاں انقلاب آیا, وہاں پہ بھی وہ 70 سال بمشکل چل سکا. نہیں, سوشلزم نہیں ناکام ہوا, سوشلزم کو امپلیمنٹ کرنے والے وہ گروہ ناکام ہوا جس نے سوشلزم کی بنیادی نکات میں تبدیلیاں کر دیں. دیکھیں جب تک سوشلزم میں جمہوریت نہیں ہوگی سوشلزم چل نہیں سکتا, اور سوشلزم کو انہوں نے آمریت بنا دیا تھا, ایک پارٹی سسٹم بنا دیا تھا. اب آپ دیکھ لیں اس کے باوجود کیوبا آپ کے سامنے ہے, پورے لاطن امریکہ میں سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی سماجی نظام ہے لوگوں کے حق میں تو وہ کیوبا کے اندر ہے. 2005 میں ان کے ڈاکٹرز پاکستان آ گئے. پرسوں میں نے کیوبا کے صدر کا سولیڈیرٹی میسج ریسیو کیا پاکستان میں کہ بارشوں سے ہمیں بڑی تشویش ہے کہ آپ کسی اور ملک نے اس طرح فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کیا. 2012 کے سیلاب میں بھی کیوبا کے ڈاکٹرز پاکستان میں آئے, ابھی کرونا میں اٹلی گئے کیوبا کے ڈاکٹرز. تو یہ ایک چھوٹا سا ملک جس کو ابھی تک امبارگو کا سامنا ہے, سوشلسٹ بیسس پر ابھی تک وہ کامیابی سے لوگوں کی صحت, تعلیم اور دیگر کا خیال کر رہا ہے. اور اس طرح لاطن امریکہ کے کچھ اور ممالک میں بھی اچھے تجربات ہو رہے ہیں. لیکن کیپٹلزم کو اگر آپ اوورال کمپیئر کریں سوشلزم کے ساتھ تو کیپٹلزم کی تاریخ بڑی بھیانک ہے. کروڑوں کو انہوں نے مارا ہوا ہے, ملینز کو بھوکوں سے مارا ہوا ہے, پورا افریقہ ان کی زد میں ہے. غربت جو ہے, ہر چوتھا آدمی دنیا کا غریب ہے. ایک ملک میں سوشلزم ہے, باقیوں میں تو کیپٹلزم ہے. تو کدھر گئی غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ کس طرح لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور چند لوگ پوری دنیا کی دولت کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ آکسفیم کی کچھ رپورٹس پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کنسنٹریشن آف ویلتھ کیپٹلزم کے اندر چند گھرانوں اور چند کارپوریشنز میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. تو یہ جو ایک ان جسٹ سسٹم ہے جو لوگوں کے عمومی اور اجتماعی مفاد میں نہیں ہے, وہ کبھی بھی دیر پا جو ہے وہ اثرات قائم نہیں کر سکتا.